کلپ نمبر 1038۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے اور فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ یہاں آیت میں نبوت، علم اور ملک میں جانشینی مراد ہے، مال کی وراثت مراد نہیں۔ چنانچہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نبوت، علم اور ان کے ملک کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک عطا ہوا اور مزید انہیں ہواؤں اور جنات کی تسخیر بھی عطا کی گئی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک صرف حضرت سلیمان کو عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو نہ ملے۔ اسے یہاں مجازن میراث سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤد کے سب بیٹے اس میں برابر کے شریک ہوتے۔ سر دست یہاں 3 معتبر تفاسیر کے حوالے سے لکھا گیا، جبکہ ان کے علاوہ تفسیر طبری، تفسیر بیداوی، تفسیر ابو سعود، تفسیر کبیر، تفسیر البحر المحیط اور تفسیر جلالین وغیرہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے علم، نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ لہٰذا اس آیت کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد نبی علیہ السلام کے مال کی وارث بنتی ہے۔ اس کی مزید صراحت اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا۔ وقال، اور فرمایا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دنیا و آخرت کی بکثرت نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی اللہ تعالیٰ کا کھلا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی مملکت عطا فرمائی۔ 40 سال آپ علیہ السلام اس کے مالک رہے، پھر پوری دنیا کی مملکت عطا فرمائی۔ جن و انس، شیطان، پرندے، چوپائے، درندے، سب پر آپ علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آپ کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتیں ایجاد ہوئیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ترجمہ، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا، اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ 100 فرسخ یعنی 300 میل میں تھی۔ 25 فرسخ یعنی 75 میل جنوں کے لیے، 25 فرسخ انسانوں کے لیے، 25 فرسخ پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ وحشی جانوروں کے لیے تھی۔
فی زمانہ کی چھاونیوں کا سسٹم دیکھ کر یہ بات کوئی بعید نہیں لگتی۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ جب چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات 3 میل سے سن لی، اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلیمان کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں